اللہ ہر اس آنسوں سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا کو جانتا ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت تمہارا دل تکلیف سے بھر گیا تھا۔ اللہ تمہاری ہر درد، ہر دعا سے باخبر ہے، اور وہ جلد ہی تمہارے لیے ان کا معجزہ بھیجے گا۔ بس صبر رکھو، بے شک تمہارا رب بہت باحیا اور کریم ہے۔ وہ اس سے حیا کرتا ہے کہ جب اس کا بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے اٹھاتے تو وہ انہیں خالی اور نامراد نہیں لوٹا دے گا۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم نے کبھی دستک نہیں دی۔ پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہ کھولے گا جن پر تمہاری مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر جائز بات منوا سکتا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی صدا صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، اور تبھی انہیں ادا کرنے کے بعد دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تمہیں دعاؤں کا اختیار دیتا ہی کیوں اگر اسے تمہارے نصیب نہ بدلنا ہوتا؟ اللہ لوگوں کو ان کے ظاہر اور باتوں سے نہیں بلکہ ان کے اعمال اور نیتوں سے پر رکھتا ہے، اور پھر تم جلد ہی دیکھو گے کہ اللہ کیسے تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتا ہے۔ وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزما رہا ہے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ صبر کرے اور یقین رکھے کہ اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائی سے نکالنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ نماز سب سے افضل اعمال ہے۔ نماز سب سے افضل اعمال میں سے ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، بس ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے یا اللہ۔ بس تھوڑا سا اور صبر کر لو، اب ان قریب معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا؟ وہ تو بن مانگے اتنا عطا کرتا ہے، پھر تم اس سے مانگ کر ناامید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ چاہے تو ایک پل میں سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اس تاخیر میں در حقیقت تمہاری حفاظت اور بلائی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو یقین کرو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جب تم فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اس لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادات ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی کوشش وہ کرتا ہے۔ ڈرو نہیں، اس اندھیری رات کے بعد ایک پرنور شہر ضرور آئے گی۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔
تہجد تو معجزوں کا ایسا راستہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ اپنی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے کریں، کیونکہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور دن بھر کے مشقت میں اللہ کی مدد اور رحمت سے بھرپور رہتا ہے۔ فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں تاکہ آپ کی زندگی میں ہر دن خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا ہو۔ اے مالک کن فیکون، ہمارا دل تیرے کن کا منتظر ہے اور ہمیں تیری قدرت پر پورا یقین ہے۔ ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دے جو ہماری امید سے بڑھ کر ہو اور ہماری زندگیوں میں سکون، خوشی اور کامیابی کا باعث بنے۔ آمین۔ اللہ جنہیں پسند کر لیتا ہے وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ پھر کیسے عطا نہ کرے گا تمہیں وہ سب جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے اور سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے۔ وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے لبوں سے دعا جاری ہوئی ہے۔ یقین رکھو وہ سب سن رہا ہے اور بہترین وقت پر قبول بھی کرے گا۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے سامنے ہوتی ہے۔ وہ شخص جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے، اس لیے تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ اپنے خاص بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا آپ کی پہلی پلاننگ نہیں ہے تو باقی دن کی پلاننگ کا کوئی معنی نہیں، کیونکہ آپ کے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ اللہ کے معاملات صرف وہی جانتا ہے۔ اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے سرحدوں سے کہیں زیادہ وسیع اور حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل کی باتیں کیا کرو، اداسیاں خود بخود ختم ہونے لگے گی اور بہت جلد تمہارا رب تمہاری ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔ بس تم صبر اور یقین قائم رکھو۔ وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے۔ تمہیں راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جایا جا رہا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھا کرو۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تب اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں کبھی رائیگاں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ انہیں ان کے فضل سے نوازتا ہے۔ نماز فجر کے وقت نیند سب سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس سکون کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں بے حساب برکت، زندگی میں کامیابی، آخرت میں بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ہر اس شخص کو سکون عطا فرما جو اپنی حالات کسی کو بتانے سے قاصر ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ہر انسان کے روح کے اندر کے اذیتوں کو جانتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہر بے سکون دل کو سکون عطا فرما اور اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے۔ آمین۔
یا رب العالمین۔ بے خوف ہو جاؤ، تمہارے تمام معاملات اس رب کے پاس ہیں جس سے بڑھ کر نہ کوئی قدرت والا ہے، نہ کوئی بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مضبوط بنے، مضبوط رہیں۔ آنسو صرف جائے-نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آمین۔